بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا ایسا پردہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے حکم دیا ہے، جس کو شرعی پردہ قرار دیا جائے؟ اس کے بارے میں 8 شرطیں انسان کو ہر وقت یاد رہنی چاہیے، مردوں کے لیے بھی کہ وہ گھروں میں اس بات کی پابندی کروائیں۔ ستر جمیع بدن المرأہ، پہلی شرط یہ ہے وہ عبایا، وہ چادر، وہ برقع شرعی پردہ کہلائے گا جس سے پورا جسم ڈھک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابیات کو کہا کہ عید پڑھنے کے لیے ہر عورت کو جانا چاہیے عیدگاہ میں، حتیٰ کہ ایسی عورتیں جن ایام میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی ان کو بھی لے کے آؤ۔ ام عطیہ نے فوراً سوال کیا، احدانا لا تکون لها جلباب، اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا لتلبسها اختها من جلبابها، بغیر چادر اور پردے کے عیدگاہ میں نہ جائے، اسے اپنی سہیلی، دوست یا اپنی بہن سے چادر لے کے پردہ کر کے جانا چاہیے۔ دوسری شرط، اللہ یکون الحجاب فی نفسہ زینہ، زینت کو چھپانے کے لیے تو پردہ ہوتا ہے، اگر پردے کے اندر ہی 50 کو پھول لگے ہوئے ہیں اور 25 کو اس میں رنگز لگے ہوئے ہیں اور وہی زینت بن جائے تو پردہ کے کیا معنی ہوا؟ اور اس پہ ملٹی ڈیزائن اور کڑھائیاں کرائی ہوئی ہیں، کیا پردہ ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے تو ہے، تو وہ خود زینت نہ بنے۔ تیسری شرط یہ ہے ان یکون صفیقا ثقینا لا یشف، باریک کپڑا عورت کو لوگوں کے سامنے، وہ عبایا ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں پہننا چاہیے جس سے اس کی زینت ظاہر ہو، یہ جسم کے خد و خال نظر آئے۔ بلکہ کاش امت یہ سمجھ جائے، حفصہ بنت عبد الرحمن باریک دوپٹہ لے کے آئی تھی سیدہ عائشہ کے پاس، گھر میں نہیں باہر، عورتوں کے پاس، تو سیدہ عائشہ نے کیا کیا تھا؟ فشقتها وَأَلْبَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا، پڑھنے والی تھی نا، ان سے انہوں نے وہ دوپٹہ باریک اتارا اور اس کو چیر دیا اور موٹا دوپٹہ اس کے سر پہ دے دیا۔ اور جب عورتیں سیدہ عائشہ کے پاس آئیں باریک لباس پہن کے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات، یہ تم نے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر تم مومنہ عورتیں ہو تو یہ مومنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتَّعْنَ بِهِ، اگر تم مومنہ عورتیں نہیں ہو تو کافروں پہ تو کوئی پابندی نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے برقع وہ، عبایا وہ شرعی عبایا کہلائے گا جو کھلا ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ انسان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوں۔ ان یکون فضفاضا واسعا غیر ضیق، اللہ کے رسول کے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے قبطی کپڑا دیا، میں نے وہ کپڑا لیا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو دے دیا کہ چلو خود پہن لو۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول نے مجھ سے سوال کیا، اسامہ میں نے آپ کو ایک کپڑا دیا تھا نظر نہیں آ رہا؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے تو اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا۔ آپ نے فوراً فرمایا مرها فلتجعل تحتها غلالة او غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، اسامہ جلدی جاؤ اپنی بیوی سے کہو وہ باریک کپڑا تھا وہ پہنے تو اکیلا نہ پہنے، غلالہ شمیز ضرور پہنے، مجھے ڈر ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی۔ پانچویں شرط اللہ یکون مبخرا مطیبا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عبایا یہ پردہ کرے اور اس پہ پھر بخور یا طیب عطر لگائے، ایسا عطر جس کی خوشبو مردوں تک جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا ریحها وہی زانیہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 323، جو عورت عطر لگا کے اس انداز سے نکلتی ہے کہ مردوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے، شریعت اس کو بدکار کنسیڈر کرتی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسجد میں بھی عورت جائے فلا يقربن طیبا، خوشبو کے قریب نہ جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت، اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جو اس طرح
خوشبو لگا کے مسجد میں بھی جاتی ہے، فتغتسل غسلها من الجنابہ، سنن ابی داود کی روایت ہے 4174، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس وقت تک اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ چھٹی شرط، اللہ یشبہ ملابس الرجال، عورت کو مرد کے مشابہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں شرط بیان کی ہے، اللہ تلبس ملابس الکافرات، کسی مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کا لباس پسند کرے۔ کافروں کے لباس سے مراد جو کافروں نے اپنے لیے خاص کیا ہے، کوئی اور نہیں اس طرح پہنتا، کافر ہی پہنتے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ اللہ تقصد بہ الشہرہ بین الناس، شہرت کا لباس نہ پہنے جس سے وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب شہرہ البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلہ ثم یلہب فیہ النار، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3606، اور سنن ابی داود کی روایت ہے 4029۔ جو مرد یا عورت شہرت کا لباس پہنتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی جیسا لباس پہنائیں گے، اور لباس پہنانے کے بعد پھر اس کے لباس کے اندر آگ لگا دیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس طرح کے لباس سے محفوظ فرمائے۔